اور بار بار کھانسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اخبار اور چھوٹے موٹے اخراجات ہی ان کی روزمرہ بن گئے تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بولے، بیٹا اب یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، سوچو آگے کیا کرنا ہے۔ میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا موقع دے جس سے ان کا سہارا بن سکوں۔ میں نے ان سے کہا، ابو فکر نہ کریں، میں سلائی کا کام بڑھا لوں گی اور ساتھ نوکری کی کوشش بھی کروں گی۔ ناشتے کے بعد اماں نے مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ میں نے دوپٹہ استری کر کے پہنا اور بیگ سنبھال کر گلی میں نکل گئی۔ بس اسٹاپ پر میری سہیلی پہلے ہی کھڑی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا، وہی گھر، یونیورسٹی اور سلائی مشین، زندگی بس یہی ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی کلاس میں استاد نے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی۔ سب دوست اپنے اپنے منصوبے بتا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ میرا خواب بس یہ ہے کہ گھر چل سکے۔ شام کو جب واپس آئی تو اماں نے کہا، بیٹا آج محلے کی خالہ نے پھر کہا ہے کہ تمہاری شادی کا سوچوں، آخر کب تک ٹالتی رہو گی؟ میں خاموش ہو گئی۔ سوچا ابھی تو میں نے پڑھائی بھی مکمل نہیں کی ہے، میری عمر 24 سال ہو گئی ہے، سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اب کب شادی ہوگی۔ اس دوران میں نے سلائی مشین پر بیٹھ کر کپڑوں کا نیا آرڈر شروع کر دیا۔ سوئی دھاگے کے ساتھ زندگی بھی جیسے سلائی ہو رہی تھی۔ میں خود سے کہتی جا رہی تھی، بس یہ دن کٹ جائیں پھر کچھ بہتر ہوگا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ دن بھر کا شور تھم گیا تھا۔ باہر گلی میں بس آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بستر سمیٹا، کتابیں ایک طرف رکھیں اور سلائی کا سامان الماری میں رکھا۔ جب میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے کاغذ اٹھا کر کھولا۔ الفاظ ایسے تھے کہ میرا دل لرز گیا۔ تمہارے دن کی محنت اور رات کی تھکن مجھے نظر آتی ہے، تمہاری سادگی نے دل جیت لیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ خط میرے کمرے میں آیا کیسے؟ گھر میں تو کوئی نہیں آیا، نہ کھڑکی کھلی تھی نہ دروازہ۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں اور ابو سو چکے تھے۔ میں نے کاغذ سینے سے لگا کر سوچا، یہ کیا ہے؟ کوئی مذاق یا کوئی راز؟ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی اور دل ہی دل میں خود سے کہتی رہی، اب لگتا ہے زندگی کے روزمرہ معمولات میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے۔ اگلے دن میرا دل عجیب طرح سے بے چین تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز کھائے جا رہی ہو۔ اماں نے بھی محسوس کیا کہ میں پریشان ہوں، مگر وہ مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکیں، بس بار بار کہتی رہیں، بیٹی چائے پی لو ورنہ کمزوری ہو جائے گی۔ مگر میرے اندر وہ بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک نوالا بھی حلق سے اتر نہیں رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ بس اسٹاپ پر پہنچی تو ردا بھی آ گئی، ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی، جیسے دنیا کے ہر بوجھ سے آزاد ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، ردا مجھے تجھ سے ایک عجیب سی بات کرنی ہے۔ کل رات میرے تکیے کے نیچے ایک خط ملا ہے، بڑا انوکھا خط، محبت بھرے الفاظ سے بھرا ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو پڑھ کر لکھا ہو۔ ردا نے میری بات سنتے ہی ہنسی میں اڑا دی اور بولی، اچھا خط ملا ہے، اب بس تیرا وہم ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، میرے بیگ میں ہے، یونیورسٹی پہنچ کر تجھے دکھاؤں گی، پھر بتانا یہ وہم ہے یا حقیقت۔ وہ میری طرف دیکھ کر پھر مسکرائی اور بولی، تو بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتی ہے۔ راستے میں ہم دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ میں نے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے اسے ایک اور بات بھی بتا دی۔ میں نے کہا، کل میں محلے کی خالہ نسیم کے ساتھ گئی تھی اس بابا کے پاس، وہ جو تبلیغ کے سلسلے میں ہماری محلے کی مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس جا رہے تھے وظیفے لینے کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی رزق کے لیے۔ میں نے بھی سوچا کیوں نہ اپنے گھر کی تنگی کے لیے کوئی وظیفہ لے لوں۔ جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک خاص عمل پر، اس میں سورۃ الجن کا ذکر بھی تھا۔ میں نے وہ وظیفہ کیا ہے اور بس ایک دن گزرا تھا کہ رات کو وہ خط ملا۔ دل عجیب سا ڈر گیا ہے، کہیں یہ اس عمل کا اثر تو نہیں؟ ردا نے فوراً کہا، اوئے کہیں کوئی جن تو حاضر نہیں ہو گیا؟ اس کے لہجے میں ہنسی تھی جیسے مذاق کر رہی ہو، لیکن میرے دل کو چبھا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، حقیقت میں کہاں آتے ہیں جن؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے لوگ کہانیاں بنا لیا کرتے تھے، بزرگ ہمیں ڈراتے تھے تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ مگر میرا اپنا دل میری بات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی سرگوشی کر رہا ہو کہ کچھ تو ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا، کچھ ہے جو تیرے ارد گرد ہے۔ ردا نے کہا، تم زیادہ سلائی کرتی رہتی ہو، زیادہ دیر جاگتی ہو، تھک جاتی ہو تو دماغ وہم پیدا کرتا ہے،
رات کو کوئی خواب سا دیکھا ہوگا، اسی کو حقیقت مان بیٹھی ہو۔ میں نے کہا، ردا تو میری ہنسی اڑاتی ہے، مگر میں نے وہ خط ہاتھ سے پڑھا ہے، محسوس کیا ہے، وہ میرے بیگ میں ہے، بس یونیورسٹی پہنچنے دو، میں تجھے دکھاتی ہوں۔ ردا نے شانے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے، دکھا دینا، دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ ہم دونوں بس میں بیٹھ کر یونیورسٹی پہنچ گئے۔ صبح کے لیکچر شروع ہو گئے۔ استاد پروجیکٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر میرا دل اور دماغ اس خط میں اٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی چیز مجھے اندر سے مجبور کر رہی ہو کہ بس بیگ کھولو اور خط نکال کر پڑھ لو۔ لیکچر ختم ہوتے ہی میں نے جلدی سے بیگ کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کتابوں کے درمیان ہاتھ گھمایا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ بیگ خالی تھا، خط غائب تھا۔ میں نے جلدی جلدی ہر چیز باہر نکالی، نوٹ بکس، پین، رجسٹر، حتیٰ کہ بیگ کی چھوٹی جیبیں بھی دیکھ ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت آ گئی۔ میں نے ردا کو کہا، قسم سے کل رات یہ خط میرے بیگ میں تھا، میں نے خود رکھا تھا تاکہ تجھے دکھاؤں، مگر اب یہ غائب ہے۔ ردا نے ایک لمبی آہ بھری اور کہکہا لگا کر کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ تیری تھکن اور وہم کا اثر ہے، زیادہ دیر تک سوئی دھاگے سے کھیلتی رہتی ہے تو، دماغ بھی تیرے ایسا ہی جال بن دیتا ہے، خواب جیسی چیزیں بھی حقیقت لگنے لگتی ہیں۔ میں نے ضد کی، ردا یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت تھی، میں نے اسے پڑھا تھا، اس کی نیلی روشنائی دیکھی تھی، وہ الفاظ دل کو ہلا دینے والے تھے، تو مانے یا نہ مانے مگر یہ سب سچ ہے۔ ردا نے میری طرف ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، چلو چھوڑو، پڑھائی پر دھیان دو، یہ چیزیں بس وقت ضائع کرتی ہیں۔ مگر میں خاموش ہو گئی، میرے اندر سوالوں کی ایک بھیڑ اٹھی ہوئی تھی۔ آخر وہ خط کہاں گیا؟ اگر یہ وہم تھا تو پھر کل رات میرے ہاتھ میں جو کاغذ تھا وہ کیا تھا؟ اگر یہ حقیقت تھی تو پھر آج غائب کیسے ہو گیا؟ میرا دماغ بار بار انہی سوالوں میں الجھتا رہا۔ یونیورسٹی کے بعد جب شام کو گھر پہنچی تو میرے قدم بہت بوجھل تھے، جیسے جسم میں کوئی جان ہی نہ رہی ہو۔ اماں نے پوچھا، کیوں بیٹی، آج اتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ میں نے بہانہ کیا، امی بس آج کلاسیں زیادہ تھیں، اور کمرے میں جا کر بیگ زور سے پھینک دیا۔ میں نے سوچا دوبارہ بیگ کھول کر دیکھوں، شاید کہیں چھپ گیا ہو، مگر اندر کچھ نہیں تھا، خالی خالی جیبیں، بس کتابیں اور کاپیاں۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، جیسے کوئی چیز مجھے کمرے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں آہستہ آہستہ دراز کے پاس گئی، دراز کھولا تو اندر وہی خط موجود تھا، گلابی کاغذ پر نیلی سیاہی سے لکھا ہوا، جیسے کسی نے ابھی ابھی رکھا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکی کے پردے اپنی جگہ تھے، کوئی اندر نہیں آیا تھا، مگر خط وہاں موجود تھا، بالکل ویسے ہی جیسے رات کو تکیے کے نیچے تھا۔ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، تم چاہو یا نہ چاہو مگر میری نظر تم پر ہے، تمہاری محنت، تمہاری تھکن، تمہاری خاموش دعائیں سب میرے دل میں اترتی ہیں۔ میں نے خط پڑھتے ہی سانس روک لیا، جیسے پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ساتھ ہی مجھے وہ وظیفہ یاد آ گیا، سورۃ الجن والا عمل جو میں نے محلے کے بابا سے لیا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا کہ شاید اس عمل کا اثر ہی ہے، شاید واقعی کوئی جن میری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ مگر اگلے لمحے میں نے خود کو ڈانٹا اور کہا، نہیں، یہ سب بے بنیاد ہے، جنات کہاں آتے ہیں؟ یہ بس میرا فہم ہے۔ مگر پھر خط کی خوشبو میرے ہاتھوں پر پھیل گئی اور میرے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں بچا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ابا کی آنکھوں میں اکثر ایک عجیب سی اداسی رہنے لگی تھی۔ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، پینشن کے پیسوں میں بمشکل گھر چلتا تھا۔ کبھی کبھی وہ چپ چاپ بیٹھے پنکھے کی طرف دیکھتے رہتے جیسے کوئی حساب لگا رہے ہوں۔ اماں صبح و شام ایک ہی فکر میں رہتی تھی کہ اب بڑی بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ جب وہ میری بات کرتی تھی تو ان کے لہجے میں ایک دباؤ اور بے بسی صاف جھلکتی تھی۔ ایک دن اماں نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، تیرے ابو کے پاس زیادہ جمع پونجی نہیں ہے، سوچنا پڑے گا کہاں اور کیسے تیرا رشتہ ہو۔ میں نے چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا، اماں، ابھی تو میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، کچھ وقت تو دیں مجھے، ذرا سانس لینے کا موقع تو ملے۔ اماں نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا، بیٹی، وقت انتظار نہیں کرتا، اور پھر یہ رشتوں والے کہاں صبر کرتے ہیں، وہ تو جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کوئی اچھی لڑکی ملے اور کہاں جہیز کے حساب سے بات بن جائے۔ اماں کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں آپ ہی بتائیں،
جہیز کہاں سے آئے گا؟ ہم تو مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ ابا کا چہرہ سامنے آیا، ان کی جھکی کمر اور دھیمی آواز یاد آئی۔ وہ اکثر کہتے تھے بس اللہ سے دعا ہے کہ بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، شادی اپنے وقت پر ہو جائے۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا کہ ابا کی فکر تو بالکل جائز ہے، لیکن ان حالات میں وہ خط جو مجھے مل رہے تھے، وہ گلابی کاغذ پر نیلی سیاہی کے الفاظ میرے دل کو ہلکا کر دیتے تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئے ڈر میں بھی ڈال دیتے تھے۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ ایک رات کھانے کے بعد ابا نے آہستہ سے اماں سے کہا، مجھے کسی دوست نے بتایا ہے فلاں جگہ ایک اچھا رشتہ ہے، لڑکا بینک میں نوکری کرتا ہے، لیکن ان کے مطالبات بہت زیادہ ہیں، جہیز میں کم از کم فرنیچر اور سونے کے زیورات مانگ رہے ہیں۔ اماں نے کہا، اللہ خیر کرے، اتنے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ پھر دونوں نے مجھے کمرے میں بلایا۔ اماں نے کہا، بیٹی اگر تجھے پسند نہ ہو تو بات آگے نہیں بڑھائیں گے، لیکن دیکھ لے، لڑکا اچھا ہے، نوکری کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل ہی دل میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، اماں ابا، میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں شادی کے قابل ہوں، لیکن میرا دل ابھی مطمئن نہیں ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی ہم نے تو ہمیشہ تیری خوشی چاہی ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ اگر دیر ہو گئی تو پھر شاید کوئی اچھا رشتہ نہ ملے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ابا آپ فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، میرا نصیب بھی وہی لکھے گا جو بہتر ہوگا۔ ابا نے سر ہلایا اور خاموش ہو گئے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں آئی اور بیگ کھولنے لگی تو اچانک دراز میں ایک اور خط لکھا ملا، جیسے کوئی وہاں رکھ گیا ہو، جبکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر دکھ سے بچاؤں گا، تمہارے نصیب کو میں خود سنواروں گا۔ یہ پڑھتے ہی میرا دل جیسے کام کیا۔ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح تسلی دیتا ہے؟ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے خط بیگ میں چھپایا اور اگلے دن ردا کو پھر دکھانے کا سوچا۔ صبح ناشتے پر اماں نے پھر شادی کا ذکر چھیڑا اور بولی، میں تو ہر رات جاگ جاگ کر سوچتی ہوں کہ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو تیرے ابو کہاں سے خرچ اٹھائیں گے؟ میں نے کہا، ماں بار بار کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ بڑا کارساز ہے۔ لیکن دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا، کیا یہ سب وظیفے کا اثر ہے یا واقعی کوئی جن میرے پاس موجود ہے جو مجھے خط لکھتا ہے؟ یونیورسٹی میں میں نے ردا کو خط دکھایا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، لگتا ہے تجھے کسی نے ڈرا دیا ہے، یہ سب تیرے ذہن کا وہم ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ خط تو حقیقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ردا نے کہا، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ سوچ کہ ایسے وقت میں جب گھر والے تجھ پر شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ خفیہ تحریریں تیرا سہارا ہیں یا تجھے اور مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ میں خاموش ہو گئی۔ واقعی سوال بڑا تھا۔ جب شام کو گھر واپس آئی تو ابا پھر حساب کتاب میں بیٹھے ہوئے تھے، بجلی کے بل کو دیکھتے اور بڑبڑاتے کہ کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے۔ اماں کچن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ کر میرا دل بھر آیا، وہ تھکن سے چور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں ذرا آرام کر لیں، کام میں کر لیتی ہوں۔ اماں نے کہا، بیٹی تو پہلے ہی دن بھر محنت کرتی ہے، سلائی کرتی ہے، پھر پڑھائی بھی کرتی ہے۔ میں نے کہا، اماں یہ سب میرا فرض ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، یہ سب کرنا میرا قرض ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سی جنگ تھی، ایک طرف والدین کی پریشانیاں، ایک طرف رشتوں کا دباؤ، اور دوسری طرف یہ پراسرار خط جو جیسے کسی اندیکھی طاقت کا وعدہ تھے کہ وہ سب سنوار دے گا۔ لیکن دل کے اندر کہیں ایک خوف بھی تھا کہ اگر یہ سب جنوں کا کھیل ہوا تو کیا میں اپنی زندگی کو کس خطرے میں ڈال رہی ہوں؟ اس رات جب میں بستر پر لیٹی تو کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا تو ایک اور خط موجود تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا تھا، فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمہارے خواب بھی پورے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر کیا یہ خفیہ محبت مجھے اس گھریلو دباؤ سے نجات دلائے گی یا کسی نئے امتحان